سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی اہمیت، نکاح نبیوں کی ایک سنت، اور اسی طریقے سے رشتے ازدواج یعنی آپس کی میاں بیوی کی زندگی کو قرآن کریم کی اس آیت میں اہمیت دی گئی ہے، اہمیت بتائی گئی ہے. کیونکہ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، جنت میں پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، تو حضرت آدم اکیلا محسوس کر رہے تھے، حالانکہ پوری جنت ان کے پاس ہے، جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز آپ مس کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے میرے پاس کہ جس کی طرف میرا دل مائل ہے، جس کو عربی میں انس کہتے ہیں، اور اسی سے انسان بنا ہے. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرمائے کہ اللہ نے اسی وقت ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا. جیسے آپ بیدار ہوئے اور اپنے جیسا ایک انسان اپنے سامنے دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اس جنت میں سب کچھ تھا، کوئی چیز اگر میں مس کر رہا تھا تو وہ یہ تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کوئی ایک ایسا انسان ہوتا جس سے میں بات چیت کروں. جیسے ماں ہوا کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف لپکے، فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ نے کہا رک جاؤ جب تک تم دونوں کا نکاح نہیں پڑھا دیا جاتا. اللہ نے خود دونوں کے نکاح کا انتظام کیا، نکاح پڑھوایا. اور انسانوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چلایا، کیونکہ دنیا میں یہی تو پہلے تو انسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے ایک مٹی کا پتلا تیار کیا اور اپنی روح کی اس کے اندر ڈالی اور ایک جیتا جاگتا اور بیدار اور زندہ انسان بن گئے. اب انہی کی پسلیوں سے ماں حوا کو پیدا کیا تو حضرت حوا گویا کہ بغیر ماں کے پیدا ہو گئی. اللہ کی قدرت کو دیکھیا. اب دنیا کے اندر انسانوں کا ایک سلسلہ چلانا تھا تو نظام اللہ نے یہ بنایا کہ ماں حوا کے پیٹ سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. دوسری مرتبہ پھر جب اولاد ہوگی تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے، ایک لڑکا اور لڑکی. اور نکاح کا نظام اللہ نے یہ چلایا کہ ان کا نکاح کراس میں کیا جائے. پہلے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ابھی جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہوگا.
ابھی جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح پہلے جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہوگا. کراس میں اللہ نے ان کا نکاح کروایا کیونکہ دنیا میں نکاح کا نظام چلانا ہے. اس پر لڑائیاں بھی ہوئی اس زمانے میں. پہلے انسان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، قابیل اور حابیل. حابیل بڑا باپ کا فرما بردار تھا. قابیل نے کہا کہ میں تو نکاح اسی کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق جو لڑکی تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تمہاری بہن ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوگا جو پہلے پیدا ہوئی. لیکن وہ ضد پہ آ گیا کہ نہیں میں تو نکاح اسی سے کروں گا. قرآن کریم کے 6 پارے کے 9ویں رکوع میں اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے ان کے پورے قصے کو بیان کرتے ہوئے. پورا رکوع اس کے بارے میں اتارا اللہ نے. بڑا ضد پہ آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہوگی وہ سچا اور سیدھا سمجھا جائے گا، اس کی بات مانی جائے گی. چنانچہ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی. حابیل اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے مینڈا لایا، گھیٹا. اور قابیل ضدی بھی تھا، بدمزاج بھی تھا، ایک مٹھی جوار لے کے آیا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر دیا، اٹھا کے لے گئی اسے. اب یہ اور زیادہ ضد پہ آ گیا کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور زیادہ ضد پہ آ گیا اور اب تو اس نے قسم کھا لی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا. بھائی کے بھائی کا قتل روئے زمین پر سب سے پہلا قتل. اس سے پہلے کسی کی موت ہی نہیں ہوئی. ایک بھائی قابیل اپنے بھائی حابیل کو مار رہا ہے، پہلا قتل ہوا. اس سے پہلے کوئی مرا ہوتا تو پتا ہوتا کہ بھئی مرتے کیسے ہیں، دفن کیسے کیا جاتا ہے، کفن کیسے پہنایا جاتا ہے. آج تک کچھ ہوا ہی نہیں تھا، پہلی موت ہو رہی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی کا قتل تو کر دیا لیکن قتل کرنے کے بعد اب کرے کیا؟ اپنے بھائی کے میت کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہا ہے کہ اس کا کیا جائے. اللہ نے سمجھانے کے لیے کووں سے اللہ نے سمجھایا. کوئی والی روایت آئے تھے پوری 6 پارے کے اندر. فبعث اللہ غراما یبحث فی الارض کیف یواری سوءة اخیہ. ایک کوا آیا، اس نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. پھر اسی کوے نے اپنے پیر اور چونچ سے کھڈا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا. یہ چیز دیکھ کر قابیل کو سمجھ میں آیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی دفن کرنا چاہیے. تو اللہ نے یہ نظام چلایا. پہلے سے پتا چلا کہ انسان اکیلا کہیں پر بھی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر اس سے کوئی بات کرنے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے اگر کوئی انسان نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے. انسان اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. انسان کا جو یہ لفظ ہے، ہم جو انسان بولتے ہیں، یہ انسان کا عربی لفظ ہے. یہ بنا ہی ہے الف نون اور سین سے. انس کہتے ہیں انٹریکشن. آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسی کو انس کہا جاتا ہے اور اسی سے انسان بنا. اللہ نے یہ نظام چلایا. مرد پیدا کیے، عورتیں پیدا کی اور مرد اور عورتیں پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر آپس میں نکاح کا نظام چلایا. اور نکاح کو صرف ایک نظام کے طور پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے. آپ اس کو ایک فارمیلٹی مت سمجھیے. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، جوان ہو گئے بس نکاح کر دیا. صرف جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے. ایک فارمیلٹی کا نام نکاح نہیں ہے.
نکاح کو شریعت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عبادت بنائی. میں جب قرآن کریم کی آیتیں آپ کو بتاؤں، سورۃ الرعد 13ویں پارے کی آیتیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور تمام نبیوں کو ہم نے شادیاں کروائی اور اولاد بھی دی. تمام نبیوں کو پتا چلا انسان اکیلے رہنے کا نام انسان نہیں ہے. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ آپ ہمالیہ پہاڑ پر چلے جاؤ اور اکیلا اپنے آپ کو اکیلا کر دو. نہ دنیا سے کوئی لینا دینا، نہ بیوی سے کوئی لینا دینا. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کا تو نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. ہماری شریعت کو دین حنیف کہا گیا. اور ایک آیت ہم پڑھتے ہیں روزانہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ ہمیشہ انصاف کا حکم دیتا ہے. شریعت بھی ہم کو ایسی عطا فرمائی جو بالکل بیچ والا صراط مستقیم کے نام کو شریعت کہا. اعتدال ہے، آپ کو اکیلے رہنا نہیں ہے. سب بیچ باٹ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، اکیلے رہو، پتے کھاؤ اور زندگی گزارو، اس کو شریعت نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے معاشرے کے بیچ میں رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، شادی بیاہ کرو، اولاد ہو، سب کے ساتھ رہو، کاروبار بھی کرو. ان تمام چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اور شریعت محمدی اسی بات کی تاکید کرتی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں. ہر ایک کو بیویاں بھی دی، ہر ایک کو بچے بھی دیے، تاکہ معاشرے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو بجا لائیں. قرآن کریم کی دوسری آیت سورۃ النور کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں، بغیر نکاح کے جوڑے کے لوگ ہیں، ان کا نکاح کرواؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور گھبراؤ مت کہ اگر کسی کی لڑکی کو بیوی بنا کر لاؤں گا تو خرچہ کہاں سے پورا کروں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود وعدہ کر رہے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم غریب ہو یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کرے. اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، ہماری تمہاری باتیں نہیں ہیں، یہ اس پروردگار کی باتیں ہیں جس نے کائنات بنائی، جس نے پورا نظام چلایا. وہ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء. یہ ہم سب کو کلمی بات ہے لیکن ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، بچہ 25 سال کا ہو گیا، 27 سال کا ہو گیا، 29 سال کا ہو گیا، ماں باپ کو نکاح کرانے کی فکر نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ سیٹل ہونا باقی ہے. ارے 30 سال کا نوجوان گھر میں گھوم رہا ہے، ابھی کون سے سیٹل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کو کمانے بھیجیے، نوکری بھیجیے، شام کو 400-500 روپیہ کما کے آئے گا وہ. اب سیٹل کا مقصد آپ کے یہاں کینیڈا ہے، سیٹل کا مقصد آپ کے یہاں UAE ہے، USA ہے، تو پھر اس کو کون سمجھا سکتا؟ اس کا نام سیٹل ہونا نہیں ہے. سیٹل ہونا یہ ہے صبح اٹھ کر اللہ کا نام لے کر صحیح روزی کی تلاش میں اگر وہ نکلتا ہے، کام چوری اس کے اندر نہیں ہے، شام کو کچھ روپیہ کما کر گھر کے اندر لاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی گزارے کی فکر کرتا ہے، یہی تو سیٹل ہے. اب سیٹل کے معنی آپ اپنے اپنے مائنڈ اور اپنے دماغ میں الگ الگ اگر بیان کرتے ہو تو پھر اس کو کون جواب دے سکتا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ یکونوا فقراء، اگر تم غریب ہو یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کرے گا. واللہ واسع علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. وہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، وہ اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں. یہ قرآن کریم کی آیت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ کو سناؤ. حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا یا علی ثلاث لا تؤخر،
یاد رکھو 3 چیزوں میں کبھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے. ثلاث لا تؤخر، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں لیٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے، تاخیر کبھی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول نے الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر ہرگز مت کرو. تمام کام کاج کو چھوڑ دو، سب کام کاج کو چھوڑ دو. گجراتی میں کہاوت ہے گینو گھڑو، بھرائی کیوں ہے تو بھرائی دیوات ہے، نماز کے لیے پہلے آ جائے. الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے تمام کام کو آگے پیچھے کرتے ہوئے نماز کے لیے پہلے آ جاؤ. اور دوسری چیز والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو جائے تب انتظار مت کرو میرے بھائی. کولڈ روم میں رکھوانا، بیٹا لندن سے آنے والا ہے، بیٹا افریقہ سے آنے والا ہے، اس کا انتظار کرتے ہوئے کسی جنازے کو 24 گھنٹہ 2 دن تک کولڈ روم میں رکھنا، بھائی کون سا طریقہ ہے؟ اگر وہی دکھانا ہے میں تو وہ بھی جائز تو نہیں ہے، لیکن فوٹو کھینچ کے دکھا دو زیادہ سے زیادہ، ویڈیو کال کر کے دکھا دو. ایک آدمی کی وجہ سے جنازے کو 2 دن تک روک کر رکھنا یہ ایک کمی ہے، یہ ایک برائی ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے میرے بھائی. کڑوی بات ہے لیکن سننے کو پڑے گی، ہم سب میں پائی جاتی ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہے. لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے بڑے بڑے علماء اکابر اپنی اولاد کو یہاں تک کہ وہ وصیت نامہ لکھتے تھے اس میں لکھ کے جاتے تھے. ابھی بھی کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جنہوں ابھی زندہ ہیں لیکن وصیت لکھ دی ہے کہ اگر ہم کہیں سفر میں ہو اور ہمارا انتقال وہاں پر ہو جائے وہیں دفن کر دینا، گاؤں میں لانے کے لیے فکر مت کرنا. جنازے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مرا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، 2 باتیں ہیں، یا تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر وہ برا ہے تو اس کو اس کی قبر کے حوالے کرو، اپنے گھر میں پڑا کیوں رکھا ہے. اور اگر وہ اچھا آدمی ہے تو قبر کے اندر جنت کی نعمتیں، جنت کی کھڑکیاں، جنت کی ہوائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. اس کی نعمتوں سے آپ اس کو دور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں کمی ہے ہمارے معاشرے میں میرے بھائی، اس کی اب سب کو فکر کرنی چاہیے. بہرحال حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں دیر مت کرو. الصلاۃ اذا اتت، نماز کی جب اس کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے، اور تیسری چیز والایّم اذا وجدت لها کفوا، وہ کنواری لڑکی یا وہ کنوارا لڑکا جس کے لیے جوڑے کا انتظام ہو جائے تو پھر اس کے نکاح کرانے میں دیر مت کرو. اگر نکاح کرانے میں دیر کی اور وہ دونوں کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ان کو تو گناہ کا وبال ہوگا، آپ کے نکاح نہ کرانے کی وجہ سے گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہو. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اور معاشرہ، دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا چلی ہے ہمارے اس زمانے تک. آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے، جہاں جہاں معاشرے نے ترقی کی ہے اور جہاں جہاں معاشرے نے ذلت کا منہ دیکھا ہے ان کے اندر کامن ریزن، کامن وجوہات جو آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے، معاشرے میں لڑکے اور لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہیں ان کے نکاح کا انتظام نہیں کیا جاتا، وہ معاشرہ فحاشی کا شکار ہو جاتا ہے، برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ پہلے تو یوں کہا جاتا تھا کہ 15 سال کے بعد لڑکا اور لڑکی بالغ ہوتے ہیں، لیکن جب سے بوائلر چکن دنیا کے اندر آئی ہے بچے جوان پیدا ہونے شروع ہو گئے. 10 سال کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کے اندر جوانی کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. 12 سال کے بچے اور بچیوں کے اندر جوانی کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بوائلر مرغی کا اثر ہے میرے بھائی، یہ چکن کا اثر. چنانچہ وہ جو عمر ہے خاص طور پر 15 سال سے لے کر 22 سال تک کے 7-8 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر جوانی اور اس کے احساسات، فیلنگ، یہ تمام چیزیں انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو
فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ابھرتے ہیں. وہ لڑکا لڑکی کی طرف مائل ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور یہ فطری چیزیں ہیں. میرے اور آپ کے روکنے سے یا میرے اور آپ کے لمبے لمبے بیانات کرنے سے کچھ کو بند ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں. لڑکا لڑکی کی طرف اور لڑکی لڑکے کی طرف مائل ہوتے ہیں. ان دونوں کو ایک دوسروں کے لیے بننا سنورنا اچھا لگتا ہے. یہ تمام چیزیں اسی ماحول کے اندر اسی وقت ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے، اور ہمارے ملک کے قانون کے مطابق وہ 18 یا 21-22 سال کے جب ہو جاتے ہیں، فوراً سے بھی پہلے ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے. یہ شریعت محمدی کا کہنا ہے میرے بھائی. بہرحال تیسری روایت میں آپ کو سناؤں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میرے اکیلے کی سنت نہیں ہے، جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان تمام نبیوں کی سنت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں. پھر فرمایا الختان، ختنہ کروانا. ختنہ کروانا یہ صرف امت محمدیہ کی سنت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے ہیں تمام نبیوں کی ختنہ کرانا یہ سنت رہی. دوسری چیز والسواک، مسواک کرنا. مسواک کرنا یہ بھی تمام نبیوں کی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا. پھر مسواک کے بہت سارے فائدے بتائے جس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی فائدے بھی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت سے پہلے انسان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. موت سے پہلے کلمہ پڑھنے کی اس کو توفیق مل جاتی ہے میرے بھائی. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا والتعطر، خوشبو لگانا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. اور چوتھی چیز فرمائی والنکاح، نکاح کرنا یہ صرف میری سنت نہیں ہے بلکہ تمام نبی جو اس کائنات میں آئے ہیں تمام کی یہ سنت رہی. لہذا میرے بھائیوں صرف نکاح کو ایک فارمیلٹی کا نام نہ دیا جائے. نکاح 2 خاندانوں کو جوڑ کر مودت، محبت، پیار، سکون کے ساتھ آگے زندگی کو چلانا ہے اور امت کے اندر امت کو بڑھانا ہے، اولاد کو پیدا کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا نام نکاح. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو تم سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچہ بھی دینے والی ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے کثرت پر فخر کروں. میری امت تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو میری امت کے زیادہ ہونے پر میں فخر کروں گا. تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا پوری کی پوری دنیا ایک سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے بہترین سامان میں سے اگر کوئی سامان ہے تو وہ امرأة الصالحہ یعنی کہ نیک بیوی. کسی کو اگر نیک بیوی مل جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کو دنیا کا بہترین سامان یعنی بہترین دنیا اللہ نے اس کو گھر میں عطا فرمایا. ایک اور روایت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. دونوں طرف سے جلدی وقت پر نکاح کر لینے سے نگاہوں کی بھی حفاظت ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے پردے کا کام کرے گا، گناہوں سے بچانے کا کام کرے گا. تو میرے بھائیو، کیونکہ نکاح شادی بیاہ کا موسم آتا ہے
تو اس شادی بیاہ کے موسم کے اندر یہ تمام ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ کو فرمائی۔ سب سے بڑی بات یہ، نکاح ایک فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، نکاح صرف جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ مقاصد ہیں نکاح کے جو ایک مختصر سے وقت کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح کا پہلا مقصد مرد اور عورت کے اخلاق کی حفاظت اور معاشرے کو بگاڑ سے بچانا۔ آپ نکاح کرائیے وقت پر بچے اور بچیوں کا، آپ کا معاشرہ بگاڑ سے خود بخود بچ جائے گا اور اخلاق والا معاشرہ آپ کے معاشرے کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ نکاح کا سب سے پہلا مقصد ہے، مختصر آپ کو بتاتا چلوں۔ دوسرا مقصد سکون اور راحت کا حصول۔ مرد صبح اٹھتا ہے، گھر کے باہر کی تمام ذمہ داریاں مرد کی ہیں، کاروبار کے لیے نکلتا ہے، نوکری کے لیے نکلتا ہے، کمانے کے لیے نکلتا ہے، پورا کا پورا دن اس کی دنیا کے جھمیلوں کے اندر گزرتا ہے۔ شام کو گھر آتا ہے، اس مرد کو سکون کی ضرورت۔ عورت پورے دن گھر میں ہے، بچوں کو سنبھالتی ہیں، آپ کے باہر جانے کا، آپ کے ٹفن کا، آپ کے آتے ہوئے آپ کے ویلکم کا، تمام چیزوں کا وہ انتظام کرتی ہیں، آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ماں باپ ہیں، نند ہیں، بھاوج ہیں، جتنے بھی رشتے دار ہیں ان تمام کی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ وہ بھی تھکی ہوئی ہے، اس کو بھی سکون کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کا نظام ایسا بنایا تاکہ تم ایک دوسروں سے سکون حاصل کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم تمام لوگوں کو ایک ذات سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور تمہارا اپوزٹ بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، کیوں؟ لتسکن الیہا، تاکہ تم وہاں جا کے سکون حاصل کرو۔ یہ نکاح کا دوسرا مقصد ہے۔ نکاح کا تیسرا مقصد ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد دینی معاملے میں بھی اور دنیاوی معاملے کے اندر۔ بڑی پیاری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ اس مرد پر رحم کرتا ہے کہ جو تہجد میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی جو تھکن کی وجہ سے سوئی ہوئی ہے اس کو اٹھاتا ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھتی ہیں تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کی بندی اٹھ، ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ایسے جوڑے پر رحمت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی لیے فرمایا تم آپس میں کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دوسروں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو نکاح کا تیسرا مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور چوتھا مقصد ہے ایک دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ آج دنیا کا نظام کیا ہو چکا؟ ہر ایک آدمی کو اپنا حق چاہیے، اس پر کیا ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ حق ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ مجھے میرا 100% چاہیے، میں خود دوسروں کو 100% دیتا ہوں کہ نہیں دیتا اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خولہ بنت حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ خولہ کیسی تمہاری زندگی گزر رہی ہے؟ تو حضرت خولہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، یا رسول اللہ تمہارے بھائی عثمان بہت اچھے آدمی ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو بلایا، کہا عثمان کیا میرے دین کے علاوہ کسی اور دین میں جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کان پکڑ لیے، یا رسول اللہ میں تو ابھی کے دین کے اوپر ہوں، پوری دن روزے رکھتا ہوں، پوری رات نمازیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو آرام دے، سویا بھی کر، نماز بھی پڑھا کر، روزہ رکھ بھی لے، کبھی کبھی روزہ نہ بھی رکھا کر۔ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی اور بچوں کا تیرے اوپر حق ہے، ان کے حقوق کو بھی ادا کر۔ خالی نماز پڑھ لینا، خالی روزے رکھ لینا، خالی تہجدیں پڑھ لینا یہ حق نہیں ہے، تیری بیوی بچوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ وَلِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روایتیں سنائی، پھر اپنے بارے میں بتایا کہ عثمان تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں سوتا بھی ہوں،
جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، تو میرے دین کو چھوڑ کے تم کون سا دین اختیار کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد نکاح کا چوتھا مقصد بتایا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ۔ میاں بیوی جس کو لائف پارٹنر بولتے ہیں، میرے بھائیوں یہ اس وقت آگے تک جاتی ہے وہ زندگی میاں بیوی کی جب ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں پازیٹیو مینٹالٹی۔ انسان کے اندر پازیٹیو مینٹالٹی ہونا ضروری ہے۔ کبھی کوئی بات انسان ہے ہو جاتی ہے، مرد سے بھی ہو جاتی ہے، عورت سے بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جب جذبہ ہوتا ہے تو آپس کی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار بنتی ہے، آگے تک جاتی ہے۔ گھر میں پرورش پانے والے بچے آپ کے سکھانے سے کم سیکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے امی پپا آپس میں کیسے رہتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے سامنے گھر کے اندر لڑنے کا جھگڑنے کا ماحول بناتے ہیں، وہ بچے گھر سے کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کچھ سیکھتے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو حکیموں کا کہنا ہے بچہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، گہوارے میں سویا ہوا کیوں نہیں ہے، اس گھر میں ہم بستری بھی مت کیا کرو، اس روم میں ہم بستری بھی مت کیا کرو۔ یہ اتنی احتیاط والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں نکاح کے ابھی ماحول بھی آئے گا، لہٰذا جو بھی قرآن کریم کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہم نے سنی، ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے دوست و احباب کو، خاص طور پر ینگسٹر جو ابھی نکاح کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی بتائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی مسجدوں میں جہاں سوسائٹیوں سے آپ آتے ہیں، آپ کی مسجدوں کے اندر بات کر کے کبھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ نکاح کے عنوان پر، میاں بیوی کے آپس کی زندگی کے عنوان پر کچھ باتیں مردوں اور عورتوں کے سامنے آنی چاہیے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا